اسم هایی که به دو حرکت فتح ختم شوند تنوین آن را تنوین نصب مینامند. اور وہ نام یا وہ چیزوں کے نام کہ جو دو فتح کی حرکت کے ساتھ ختم ہو اس کی تنوین کو تنوین نصب کہتے ہیں. مانند جیسے بنا ان کی تلفظ کیا ہے؟ بنا ان. اسم ہائی کی بدو حرکت کسر ختم شوند تنوین اورا تنوین جرمی نامند. اور وہ اسم کی دو حرکت کسرہ کے ساتھ ختم ہو ان کو کیا کہیں گے؟ تنوین جر. اس کی تنوین کو تنوین جر کہیں گے. وہ مانند فاراسن کے تلفظ فاراسن است. فاراسن کے جس کا تلفظ فاراسن ہے. بنا بر این تنوین بر سے نو است. اس بنا پر تنوین کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں. تنوین رفع ایک، تنوین رفع، تنوین نصب و تنوین جر تیسری تنوین جر. علاوه بر علامت های حرکت و سکون و تنوین 4 علامت دیگر در نوشتن به کار می رود که آنها را ضوابط می نامند. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک یہاں پہ اس کے اندر تو بیان نہیں ہوا، لیکن عرض کر دوں کہ جب بھی کسی کلمے کے آخر میں اسم کے آخر میں خواہ اس کو 2 ضمے آ جائیں یا 1 ضمہ آ جائے یا 2 فتح آ جائیں یا 1 فتح آ جائے، یعنی تنوین کے بغیر ہو یا تنوین کے ساتھ ہو، اور یا 2 کسرے آ جائیں، تو ان کو مثلا ایک ایسا اسم کہ جس کے آخر میں 2 ضمے آ جائیں یا 1 ضمہ آ جائے تو اس کو کہیں گے مرفوع. کیا کہیں گے؟ مرفوع. جیسے راجلن کیا ہے؟ مرفوع. اور اعراب جو ہے وہ آخری حرف کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو جب کہ پوچھیں گے اعراب کیا ہے تو آخری حرف کو مد نظر رکھتے ہوئے راجلن کو کہیں گے یہ مرفوع ہے. اور کبھی تنوین بھی نہیں ہو سکتی لیکن وہ مرفوع ہو سکتا ہے 1 ضمہ کے ساتھ بھی، 2 ضمہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور 1 ضمہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے الرجلو کسی عبارت میں جاء الرجلو کہ ایک مرد آیا. اب الرجلو عرض کیا تھا میں نے ایک دوسرے ہم نے مکالمہ زبان عربی کے اس میں مباحثے کے اندر کہ وہاں پہ جب الف لام آ جائے تو تنوین نہیں آیا کرتی، لہذا پڑھیں گے الرجلو، الرجلن، الرجلن، الرجلن پڑھنا غلط ہے. تو لہذا آخری حرکت جو ہے 2 ضمے آئیں یا 1 ضمہ آئے اس کو کہیں گے مرفوع. اور اگر 2 فتح آ جائیں یا 1 فتح آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ منصوب. جیسے مثال کے طور پہ ضرب زید امرن. امرن کیا ہے؟ مفعول بہی ہے جیسا کہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. تو اب کیا ہے؟ یہ اس کے آخر میں 2 فتح ہیں ضربن، ٹھیک ہے، تو اس کو آخر میں تنوین نصب آئی ہے تو اس کو کہیں گے منصوب. کبھی ایک ہی فتح آ سکتا ہے، مثلا ضرب زید مثلا الخالدہ، ٹھیک ہے، کہ زید نے خالد کو مارا، یا مثلا کوئی بھی کسی چیز کے ساتھ اور کوئی لفظ الحمارہ، مثلا حمار کو اس نے مارا یعنی گدھے کو مارا. تو الحمارہ جب پڑھیں گے تو اب کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ منصوب. اور مجرور کیا ہوگا کہ آخر میں 2 کسرے آئیں گے یا 1 کسرہ آئے گا تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ مجرور. مثلا مررت بزیدن، زیدن جو پڑھیں گے 2 کسرہ کے ساتھ تو یہ کیا ہوگا؟ مجرور. بس اعراب کے حساب سے تنوین کے حساب سے 3 قسمیں ہیں، تنوین رفع، تنوین نصب، تنوین جر. اور اسی طرح اعراب کے حساب سے بھی کلمے کو ہم کہیں گے یہاں مرفوع، منصوب اور مجرور. اس کے علاوہ یعنی تنوین کے علاوہ جو ہے علاوہ بر علامت حرکت و سکون، حرکت اور سکون کے علاوہ جو ہیں علامتیں حرکت اور سکون اور تنوین جو ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ 4 علامت دیگر در نوشتن بیکار می رود. لکھتے وقت 4 علامتیں آئیں گی کہ آنہارا ضوابط می نام، جن کو کہا جاتا ہے ضوابط، یعنی حرکت، سکون اور تنوین. ان کے علاوہ بھی 4 اور علامتیں ہیں کہ جو استعمال ہوتی ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ ضوابط. شد کیا ہے؟ علامت تکرار حرف است، یہ حرف کے تکرار کی علامت ہے. وہ بشکل دندانہ سین روی حرف گذاشتے می شود. اور جیسے سین کے جو کنگرے ہوتے ہیں نا، سین کے کنگرے ان کی شکل میں جو ہے وہ حرف کی اوپر کیا ہے وہ آتی ہے. مانند جیسے مقدمن، اصل میں 2 کاف ہیں یہاں پہ، یعنی جب کسی کے اوپر شد آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ 2 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے.
تو 2 دفعہ وہ حرف استعمال ہوا ہے، تو اس حرف کو ایک شکل دے کے اوپر یہ علامت ڈال دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں شد، لیکن پڑھتے وقت اس کو 2 حرفوں کا تلفظ کیا جاتا ہے، مقدم، دال کے اوپر جو ہے. اسی طرح پیش افتاتے یعنی مقدم جو آگے آیا ہوا ہو. تعلمن، تعلمن، اب لام کے اوپر یہاں پہ کیا ہے؟ شد ہے. تعلمن، فرا گرفتن، یاد کرنا. من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کی تعلیم دے. معلمن، استاد، اب لام کے نیچے یہاں پہ کیا ہے؟ شد ہے. مد، دوسری علامت مد. ہرگاه حمزه مفتوح پیش از الف بی آید هر دو را به صورت یک الف می نویسند. جہاں پہ بھی حمزہ مفتوحہ یعنی ایسا حمزہ جس کے اوپر زبر ہے، یہ الف سے پہلے آ جائے تو ان دونوں کو ملا کے ایک الف کی شکل میں لے آتے ہیں. وَإِنْ علامت، اور یہ علامت جو ہے، ان علامت را کے مد نامت، یہ علامت کی جس کو مدہ کا نام دیا گیا ہے، روی الف می گزارن، اس کو الف کے اوپر لکھ دیتے ہیں. مانند عامرن، اب عامر جو ہے اصل میں یہ حمزہ الف اور اس کے بعد میم را ہے کہ بے صورت عامرن، اس کو عامر کی شکل میں لکھ دیں گے. عامر یعنی فرماندے، فرماندہ کہتے ہیں اس کو سپہ سالار کو یا جو اوپر چیف ہو. قرآن بے صورت قرآن درمیان، اصل میں قرآن جو ہے قاف رے حمزہ اور الف نون ہے اور اس کو ملا کے کیا کر دیا؟ قرآن. اس کو مد اس لیے کہتے ہیں تھوڑا سا کھینچ پڑھنا ہے، قرآن. پھر مد کی جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف اقسام ہیں علم تجوید میں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک مد کو کتنا کھینچنا ہے اور کتنی مد کی اقسام ہے. معاب کی بصورت معاب، جائے بازگشت، واپس آنے کی جگہ، درمی آیت. وصل، تیسری علامت وصل. وصل کہتے ہیں ملانا. علامتی که بر روی بعضی از الفهای اول کلمه درمیان 2 جمله گذاشته می شود. اس کی علامت یہ ہے کہ یہ بعض الف ہیں کہ جو ایک ایسے کلمے کی ابتدا میں آئے گا کہ جو کلمہ 2 جملوں کے درمیان میں آیا ہے. برای این که حمزه را تلفظ نکنند و علامت آنچنین است ماند، برای این که حمزه را تلفظ نکنند و علامت آنچنین است. ٹھہرے یہاں پہ پھر میں کاٹنا پڑے گا. علامتی که بر روی بعضی از الفهای اول کلمه درمیان 2 جمله گذاشته می شود. تیسرا وصل. علامتی ایسی علامت ہے کہ بر روی بعضی از الفهای اول کلمه درمیان 2 جمله گذاشته می شود. یہ وہ علامت ہے کہ جو بعض کلمات کے جو الف ہیں ان کے اوپر آتی ہے اور یہ کلمہ جو ہے 2 جملوں کے درمیان میں آتا ہے. برائے این کہ حمزے را تلفظ نہ کرنا، یہ علامت اس لیے لگائی جاتی ہے، اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ نے حمزہ نہیں پڑھنا. و علامت آن چنی نس، اور اس کی علامت یہ ہے ماند یا رب ارحمنی. اصل میں کیا تھا؟ ارحمنی ہے عربی زبان میں، ارحمنی اے یعنی تو میرے اوپر رحم کر. لیکن اب جب دعا بنی یا رب ارحم، بے کی جو نیچے کسرہ ہے اس کو آگے کا جو را ہے اس کے ساتھ ملانا ہے اور درمیان میں جو حمزہ ہے وہ نہیں پڑھنا ہے. یا رب ارحمنی، اے پروردگار میرے اوپر رحم فرما. اس کے کہ یا رب ارحمنی تلفظ میں شاید تلفظ اس کا یا رب ارحم نہیں کریں گے، لکھتے ہوئے اس طرح کریں گے یا رب، آگے پھر ارحم نہیں ہے لیکن جب پڑھیں گے تو یا رب ارحم نہیں پڑھیں گے. حمزہ یعنی وہاں پہ الف آئے گا یعنی حمزہ آئے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. قط علامتی کہ بین شک کہ نشانہ تلفظ شدن حمزہ است، جس کی یہ علامت ہے، جس کی یہ شکل جو ہے نا یہ اس کی علامت ہے اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کو پڑھا جائے گا، پروننسیشن اس کا کیا جائے گا. مانند یا ولدو اکرم اباکا، اے بیٹے اپنے باپ کی عزت کر. اب اکرم جو ہے، اکرم کے اندر جو حمزہ ہے یہ حمزہ کیا ہے؟ قط کا، کہ اے بیٹے اپنے باپ کی
عزت کار. اور البتہ جیسے آپ انشاءاللہ تعالیٰ جب آگے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گی کہ کون کون سے حمزہ وصل کے ہیں اور کون کون سے حمزہ جو ہیں وہ قط کے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین.